السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ میں آپ لوگوں پر حکمران بنایا گیا ہوں۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ تم سے برتر ہوں۔ اب اگر میں ٹھیک کام کروں تو میری مدد کیجیے، اور اگر میں غلطی کروں تو میری اصلاح کیجیے۔ تمہارے درمیان جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق اسے دلواؤں۔ اگر خدا چاہے تم میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک ایک کمزور ہے، یہاں تک کہ میں اس سے حق وصول کروں اگر خدا چاہے۔ آپ نے ابھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد کے خطبے کی کچھ سطریں سنی ہیں۔ اس خطبے میں شہریوں اور منتظمین کی ذمہ داریاں واضح ہیں۔ غالباً خلیفہ ابوبکر عالمی تہذیب کی تاریخ میں پہلے منتخب حکمران تھے۔ لوگوں کے جمع ہونے اور تبادلہ خیال کے بعد انہیں ملک کی حکمرانی کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ ہم نے ان کی پہلی تقریر میں ذمہ داری، عاجزی، طاقت اور عوامی مداخلت کی ایک اچھی مثال دیکھی جو ایک حکمران کے پاس ہونی چاہیے۔ حکمران کا ہدف سماجی بھلائی ہونا چاہیے۔ عوام کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ حکمران کی غلطی کو درست کر سکیں اور آمریت اور تشدد کو برداشت نہ کریں۔ ہمیں جمہوریت اور آزادی کی خوبیوں پر فخر ہے، لیکن جمہوری نظام کے اندر بھی لوگ حکمرانی کی ناکامی اور دیگر خرابیوں اور ناکامیوں کی نشاندہی کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ایک ساتھ چل رہے تھے تو راستے میں ان کی ملاقات خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے کندھے پر بوجھ اٹھائے تیزی سے چل رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، ہمارے خلیفہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں بازار جا رہا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پھر سے پوچھا، آپ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد بازار میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اگر میں صرف انتظامیہ سنبھالوں گا تو میرے بچوں کو کھانا کون کھلائے گا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سیدھے مسجد چلے گئے۔ اس وقت مسجد انتظامی امور کا مرکز تھی۔ انہوں نے صحابہ کو بلایا اور ان کو معاملہ سمجھایا۔ وہ سب مل کر اس بات پر مشورہ کرتے ہیں اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تنخواہ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ اب وہ کاروبار کرنے نہیں جائیں گے۔ وہی ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنی وفات کے وقت بلاتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں کہ مجھے اب تک ملنے والی تنخواہ کا حساب لگائیں اور اسے سرکاری خزانے میں واپس کر دیں۔ لیکن آج سرکاری املاک کے استعمال میں لاپرواہی وسیع پیمانے پر ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وارننگ کو یاد رکھیں، آپ سب حکمران ہیں اور آپ سے اپنی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس لیے ہم جہاں بھی ہوں ایمانداری سے کام کریں۔